السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو رہے گا کہ مسلمان لڑکے یا لڑکی کا کسی غیر قوم میں چلے جانا، وہاں کو اپنی شادی رچا لینا، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جس نے پرابلم کھڑی کی ہے وہ کبھی بھی اس کا سلوشن نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے یہ بیماری پنپی ہے۔ جن لوگوں نے یہ بیماری پنپائی ہے وہ لوگ کبھی بھی اس کا علاج نہیں کریں گے۔ اس کا علاج وہ لوگ کریں گے جنہوں نے یہ بیماری نہیں پنپائی ہے، جس بیماری کے روٹ کوز میں شریک نہیں ہے۔ تو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی کی بات خاص طور پر کروں گا کیونکہ لڑکی بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے، تو جو شوہر کا مذہب ہے اکثر وہی بیوی کا مذہب ہوتا ہے، اسی کے وہ تابع ہوتی ہے، اس کا اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے۔ کئی جگہ ہوتی بھی ہے، لیکن عام طور پہ ہم یہی مان کے چلتے ہیں، اور لڑکی مسلمان ہو اور لڑکا غیر مسلم ہو تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور اکثر اس میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اسلام سے پھر جاتی ہے، اسلام سے مرتد ہو جاتی ہے۔ لڑکا مسلمان ہو، لڑکی غیر مسلم ہو، شادی ان کی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں کسی سٹیج پر جا کر یہ چانسز ہو سکتی ہیں کہ لڑکی اس ایمان قبول کر لے، تو وہ پھر بھی ایک کہیں پوزیٹیو کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کے جب تک وہ اس ایمان قبول کرتے ہیں، جب تک دونوں ایمان قبول کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب حرام ہے، وہ سب زنا کاری ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ایک طرح سے ولد الزنا ہے۔ تو یہ چیز بالکل صاف صاف سمجھ لیجئے۔ لیکن کیونکہ لڑکی کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے، تو اس لیے لڑکی سے شروع کرتے ہیں۔ تو لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ لڑکا ہو، لڑکا ہو۔ تو ایک وہ کلچر تھا جس کمال کی بات یہ ہے کہ کلچر ہم وہاں سے اڈاپٹ کر رہے ہیں، بھاگ کر بھی لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں، اسی کلچر میں جا رہی ہیں، اسی قوم میں جا رہی ہیں جس قوم کا یہ کلچر ہے کہ پیٹ میں ہی لڑکی کو مار دیا جاتا ہے، یا لڑکی کی پیدائش پر ان کو رونا آتا ہے، روتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رونا ان کے ہاں یہ ایک رواج ہے، اور پتھر پیدا کر دیا یہ ان کے یہاں بولا جاتا ہے۔ وہی چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہیں۔ تو لڑکی کی جو اسلام کے نقطہ نظر سے لڑکی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہلو سے جب ہم نے آنکھیں پھیری ہیں تو یہ سارے مسائل وہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کو عزت ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے نہ ملنا، لڑکی کی تکریم، اس کو عزت دینا بڑا ضروری ہے، اس کو پوری محبت اور پیار ملنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسی طرح کا بھید بھاؤ اگر ہوتا ہے گھر میں، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اس کو بغاوت پر آمادہ کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری، ان کا بڑا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کی تعلیم پر پورا دھیان دیا جائے، اس کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، اس کے ساتھ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد صحیح تربیت ضروری ہے، بچے کو، لڑکی کو اور لڑکے دونوں کو پتہ ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کی آخری منزل آخرت ہے، جنت ہے۔ تو اپنے ساتھ مسافر بھی اسی کو چنے گا جس کی منزل آخرت ہو۔ جس کی منزل ہی آخرت نہیں ہے، جس کی منزل دنیا ہے یا کچھ اور ہے، وہ اس کا مسافر نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شروع سے بچے کو معلوم ہو، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، اس کو بتایا جائے، اچھے سے گھوٹ گھوٹ کر پلایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج ہے کہ ایک وہ ایج آتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ایج آف پیوبرٹی، سائنس بولتی ہے، لیکن اسلام میں اسے بولتے ہیں بالغ ہونے کی عمر، بلوغ، جو 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے۔ سائنس یا اور چیزیں جو 18 سال کی عمر تک سوچتے ہیں کہ اب کچھ ہوگا، یا اس کے بعد جس عمر میں ان کو بچے ہی سمجھتے رہتے ہیں، بیسیکلی اسلام کے نقطہ نظر سے وہ جو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، جوان ہو چکے ہیں 13-14 سال کی عمر میں۔ تو اس عمر میں آدمی کا ذہن، بچے کا، بیسیکلی بچہ کہنا غلط ہے، اس لڑکے یا لڑکی کا ذہن غلط طرف جا سکتا ہے، اور اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اس طرح کے خیالات ان کے ذہن پر حملہ کرتے ہیں، یہ ساری، کیونکہ وہ فطرت ہے، وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ تو اس دور میں خاص طور پر ضروری ہے کہ ان کو کسی ایسی مشغلے میں ڈالا جائے، دین کی کوئی ایسی چیز سیکھنے میں ڈالا جائے، دنیا کی کوئی سکلز
سیکھنے میں ڈالا جائے، جہاں سے ان کا ذہن، ان کو کوئی ایسا شوق دیا جائے، کسی ایسا کوئی فائدہ مند شوق ان کو دیا جائے، کوئی کسی چیز کا کوئی کورس کروا رہے ہیں اس کا شوق ڈال دیا، جیسے کوئی بھی کسی طرح کا کورس ہے جس میں چیز میں ان کا رجحان ہے، یا دین میں کچھ قرآن حفظ کروایا جائے، یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز میں، ایسی چیز میں ڈالا جائے جس کا شوق لگے، اور پھر وہ اس میں ایسے وہ ان کا پیشن بنے. تو وہ جو ایج ہے 13-14 سال سے لے کر جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی، 20-22 سال جس بھی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے، وہ ایج ان کی اس کام میں نکلے، تو انشاءاللہ ان کا ذہن اس طرف مائل رہے گا، اور ان کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، انشاءاللہ امید یہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے، ایسا کچھ کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کو ایسے کسی شوق میں ڈالا جائے، جو جس چیز کا ان کو شوق ہے اس میں ان کو مزید ان کی مدد کی جائے، تاکہ وہ اس میں مزید آگے بڑھیں اور اس کو اپنے شوق کو پروان چڑھائیں اور اس میں مزید ترقی کریں. یہ بڑا ضروری ہے اس ایج میں بچے کو بچانا. اور اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اس ایج میں، خاص کر اس ایج میں، بچے کو غلط صحبت سے، غلط ماحول سے، غلط لوگوں سے، ان سب سے، اور غلط لٹریچر سے، ان سب چیزوں سے، موبائل میں غلط ویڈیوز سے، ان سب چیزوں سے بچانا ہے اس ایج میں، بڑا ضروری ہے. اس ایج میں اگر وہ بچ گیا، اگر اس کا پاؤں اس ایج میں سنبھل گیا، انشاءاللہ 13 سے لے کے 25 سال کی عمر تک اگر بچے کا پاؤں سنبھل گیا تو انشاءاللہ اس کا پاؤں کبھی بھی نہیں پھسلے گا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کا پاؤں کبھی بھی نہیں پھسلے گا. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے، جیسے ہی بچہ اس کی عمر آ جاتی ہے، اب جیسے انڈیا میں بھی ابھی آ چکا ہے کہ مسلم لڑکی 16 سال کی اگر ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. باقی اس بارے میں قانونی پہلو پر نقطہ نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن جیسے ہی وہ قانون اس لائق ہے لڑکی اور لڑکا کہ وہ شادی کر سکتے ہیں، تو ان کا کم سے کم نکاح ضرور کر دینا چاہیے. نکاح کر دو کہیں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ذہن اس طرح منسلک ہو جائے گا جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. تو انشاءاللہ اب وہ بگاڑ کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اب نہیں رہیں گی. تو یہ چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد ایک جو دہیج کی جو لعنت ہے جس کو ہم ڈھوئے پھر رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے. اس سے ہم کوشش کریں، اس کو ایک سماجی لیول پہ ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. لڑکی والا چاہے کہ میں دہیج نہ دوں، لیکن لڑکے والے اور جو سوسائٹی ہے وہ اس کو تانے دے دے کر اس کا برا حال کر دیتے ہیں، اس کی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. تو اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ لڑکے والوں کو خصوصاً چاہیے کہ وہ صاف صاف منع کریں کہ ہمیں دہیج نہیں چاہیے، ہمیں دہیج نہیں چاہیے. اور بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب اس کا حل یہ بولتے ہیں کہ آپ کی نیت اگر صاف ہے تو وہ چیزیں جو لڑکی والے دہیج میں دیتے ہیں، وہ بیڈ، صوفہ، وہ سب چیزیں آپ پہلے سے لے کے ڈال دیجیے کہ دیکھو ہم نے تو ڈال دیا، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اسی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں. لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، رخصتیاں لیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انتظام نہیں ہو پاتا. 30 سال میں لڑکوں کی شادی یہ کوئی نارم ہے؟ جیسے ہی لڑکا بالغ ہوتا ہے اس کی شادی ہو جانی چاہیے. وہ اگر حلال طریقے سے اپنی جو ہے خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو حرام طریقے سے پورا کرے گا. اسی طرح ایک چیز اور کیا ہوتی ہے، یہ بھی غیر اقوام کی رواج ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. بالکل سمجھ لیجیے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. اور ہم اس طرح اگر کچھ ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کی اب عمر ابھی جوانی میں ہے، زیادہ عمر کو 35-40 سال کی عمر ہو گئی پھر تو ایک بات الگ ہے. لیکن اس میں بھی اگر کوئی لڑکی شادی کرنا چاہے تو ہم اسے تانے دے دے کر اس کا برا حال کر دیتے ہیں. تو دیکھیے چیزیں لگی ہیں، جس طرح آدمی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میرے منہ سے نہ نکلوائیے، لیکن ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ کیا کمی ہے، گھر ہے، بار ہے، اتنا بچے ہیں. وہ سب چیزیں وہاں سے پوری نہیں ہو سکتی. یہ چیز کیا آپ بچے ہو جو میں آپ کو یہ سمجھاؤں، بول بول کر طوطے کی طرح سمجھاؤں کہ الف زبر ا با زبر ب، اس طرح سمجھاؤں کیا میں آپ کو؟ وہ چیزیں جو ساتھ لگی ہیں وہ نہیں، آپ ان کو نہیں دور کر سکتے. وہ چیزیں لگی ہیں تو لگی ہیں، اور پھر اگر ان کو حلال طریقے سے آدمی یا عورت پورا نہیں کرے گا اس بھوک کو، تو وہ پھر حرام طریقے پر جائے گا. اور پھر حرام طریقے پر جانا اس نے ہے. اور پھر وہاں سے بھی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو ان کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بیوہ ہو گئی ہے تو وہ رحم و کرم پر پلے. کیوں پلے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر وہ تمہارے آگے ہاتھ پسارے. کیوں پسارے؟ وہ کیوں دوسرا نکاح نہ کرے؟ اور پھر جب تم اسے سنبھالنے کو تیار نہیں ہو، تمہاری سوسائٹی اسے سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کہیں کسی کے ساتھ اگر بھاگ جاتی ہے تو پھر بولتے ہیں لڑکی بھاگ گئی. تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے کیا؟
قصور ہی تمہارا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے صحیح کرنی ہے اپنے معاشرے میں۔ دین کی طرف رجحان بچے کا شروع سے اگر جب تک نہیں ڈالیں گے تو یہ پرابلم سولو نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، صرف ایک نہیں ہے، اس کی بہت سارے پہلو ہیں، وہ جب تک سارے پہلو کو ہم سورٹ آؤٹ نہیں کریں گے، ان کا سولوشن نہیں کریں گے، تب تک یہ پرابلم سولو نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جو لوگ ان پرابلمس کا سولوشن کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے یہاں اس طرح کے واقعات اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ باقی ہر آدمی کو اپنی ذات کا خود اختیار ہے۔ ایسے تو ہونے کو ایسی عورتیں بھی، ایسے آدمی بھی منہ کالا کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کم سے کم ہم اس طرح کے بہانے تو نہ دیں، اس طرح کے حالات تو کھڑے نہ کریں کہ کوئی ایسے کام پر کھڑا ہو جائے، ایسا کام کسی کو کرنا پڑے یا کرے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ڈالے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ فی امان اللہ۔